حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سرکار کے خاندان کی ایک لونڈیا تھی باندی، جس کو بریرہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار وہ بازار سے گزر رہی تھی تو ایک اس کو آدمی ملا اور اس نے کہا، اے بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کے رکھا کر، تجھے محمد اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو وہ باندی وہ جب لوٹی، وہ خادمہ لونڈی، تو اس نے آ کے اس بات کی خبر اللہ کے نبی کو دی۔ تو جیسے سرکار نے یہ بات سنی، آپ بڑے جلال میں آ گئے، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئے اور آپ کی چہرہ لال سرخ تھا غصے سے۔ ہم پہچان گئے کہ آج آپ کی طبیعت میں جلال بہت زیادہ ہے، آج آپ غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہمارے انصار کے لوگ دوڑے، اپنے اسلحہ اٹھا کے لائے، تلواریں، بالیں، نیزے اٹھا کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، لگتا ہے آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ ہمیں حکم دیں، اگر آپ ہمارے آبا کے بارے میں، ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں، ہمارے باپوں اور ماؤں کے بارے میں، اگر آپ ہماری اولاد کے بارے میں، اگر ہمارے مال و دولت کے بارے میں آپ جو حکم بھی دیں گے، ہم اس حکم کو نافذ کر دیں گے۔ ہم اپنے والدین، آبا و اجداد کو نہیں دیکھیں گے، پلٹ کے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے۔ ہم پلٹ کر کسی رشتے، چیز، دنیا کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف فقط آپ کی ذات کو دیکھیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ، ممبر پہ تشریف فرماؤ کہ فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو ہم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کون ہوں بتائیے؟ تو ہم نے کہا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اس طرح ہم نے گنا، آپ وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو تیسری بار انصار خاموش ہوتا، آپ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں وہ ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ میں وہ ہوں مٹی کی سب سے پہلے جھاڑی جائے گی، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو لوگ میرے نسب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ میرا نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، اللہ کی قسم میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا لوگوں کی، اور میں جن کی شفاعت کروں گا پھر وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، وہ دوسروں کو بخشوانے والے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں جس کی شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ اس کی شفاعت کو، اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کرے گا، میری بات کو اللہ قبول کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں اتنی زیادہ شفاعت کروں گا، اور جن کی میں نے شفاعت کی ہوگی وہ آگے اتنی شفاعت کریں گے کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کے میری جانب دیکھے گا، اس لالچ میں کہ کاش آج میری شفاعت مصطفیٰ کر دیں، آج شاید مجھے بھی ان کی شفاعت سے کوئی چیز نصیب ہو جائے۔ ابلیس بھی حسرت کرے گا، خواہش رکھے گا، جب میری شفاعت کو دیکھے گا کہ دڑا دڑ گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہے، تو ابلیس بھی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ باتیں کرتے لوگ، فرمایا اگر میرا تعلق کسی کو فائدہ نہیں دے گا تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ پھر کسی کا کوئی تعلق اور رشتہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔